یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی پیارے اسلامی بھائیوں، یہ الدرس السابع یعنی ساتواں سبق ہے ہمارا مرکب توصیفی کے بیان میں۔ ٹھیک ہے، ہم نے ماقبل میں پڑھا تھا کہ مرکب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مرکب ناقص اور ایک ہوتا ہے مرکب تام۔ پھر ہم نے مرکب ناقص کی تعریف پڑھی کہ مرکب ناقص اس مرکب کو کہتے ہیں کہ جس میں مخاطب کو فائدہ تامہ حاصل نہ ہو سکے، یعنی سننے والے کو مکمل بات معلوم نہ ہو سکے، اس کو مرکب ناقص کہتے ہیں۔ تو مرکب ناقص کی کئی ساری قسمیں ہوتی ہیں، جن میں سے ایک قسم آپ نے پڑھ لی ہے مرکب اضافی۔ ٹھیک ہے، کہ جس میں ایک جز کی اضافت کی جاتی ہے دوسرے جز کی طرف، جیسے غلام زیدن، زید کا غلام، یہ بات آپ نے پڑھ لی۔ پھر مرکب توصیفی کی بات انہوں نے شروع کی۔ مرکب توصیفی میں کہتے ہیں کہ جس میں دوسرا جز جو ہے وہ پہلے والے جز کی اچھائی یا برائی پر دلالت کرتا ہے، یعنی صفت پر دلالت کرتا ہے کہ پہلا مطلب جیسے رجل صالح کے اندر آپ دیکھیں، صالح رجل یہ پہلا جز ہے اور صالح یہ دوسرا جز ہے، اور اس دوسرے جز نے صالح نے رجل کی اچھے ہونے پر یعنی صلاحیت پر دلالت کر رہا ہے، نیک ہونے پر دلالت کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی صفت کبھی جو ہے برائی پر دلالت کرتی ہے، کبھی بڑھائی پر دلالت کرتی ہے، کبھی لمبے چوڑے اور دبلے پتلے گنٹھے کالے گورے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزوں ہونے پر دلالت کرتی ہے صفت۔ ٹھیک ہے، تو موصوف صفت کے اعتبار سے آپ نے تقریباً 2 قاعدے اچھی طریقے سے پڑھ لیے ہیں اور الحمدللہ سمجھ لیے ہیں۔ ٹھیک ہے، تیسرا قاعدہ یہاں سے شروع فرما رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس قاعدے کو سننے سے پہلے یہ دیکھیں آپ کہ موصوف کے لیے جو صفت ہوتی ہے، صفت وہ صفت کبھی تو مفرد ہوتی ہے اور کبھی وہ صفت مرکب ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جب وہ صفت مفرد ہوتی ہے تو اس کی مثال آپ نے پڑھ لی، جیسے رجل صالح۔ ٹھیک ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ موصوف کی صفت جملہ ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ جملہ۔ ٹھیک ہے، اب جملہ تو دیکھیے پیارے اسلامی بھائیو عام ہے، جملہ جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، جملہ اگر چاہے جملہ فعلیہ ہو چاہے جملہ اسمیہ ہو، بہر صورت ٹھیک ہے جملے کے اندر ایک ضمیر ہوگی۔ ٹھیک ہے نا، وہ ضمیر موصوف کے مطابق ہوگی۔ کیوں؟ تو اس میں آپ یہ دیکھیں پیارے اسلامی بھائیو کہ جب آپ نے یہ دیکھا پڑھا کہ جب صفت مفرد ہوتی ہے، جب صفت مفرد ہوتی ہے تو وہ صفت اپنے ایک موصوف کے ضمیر مطابق ہوتی ہے، ہونا ضروری ہے۔ اور جب ہم صفت جملہ لے کر کے آ رہے ہیں تو اب بھائی جملہ تو ایسا ہے جو مرکب ہے اور موصوف ہے جو کہ مفرد ہے، تو اب جملے میں اور اس موصوف میں جو کہ مفرد ہے مطابقت کیسے ہوگی؟ کیونکہ آپ کا جو موصوف ہے وہ تو واحد ہے، ٹھیک ہے، اور جو جملہ آ رہا ہے وہ مرکب ہے، تو اب اس میں مطابقت کیسے ہوگی؟ مطابقت کا مطلب یہ ہے کہ بھئی موصوف کی جو صفت آ رہی ہے وہ موصوف کے مطابق کیسے ہوگی؟ بھئی موصوف تو مفرد ہے آپ کا، اب صفت آپ کی جملہ آ رہی ہے تو مطابقت کیسے ہوگی؟ ربط کیسے بنے گا؟ تو فرما رہے اسی ربط کے لیے ہے کہ جو جملہ صفت بن رہا ہے تو اس جملے کے اندر ایک ایسی ضمیر ہوگی جو ضمیر اس موصوف کی طرف لوٹ رہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس ضمیر کی وجہ سے موصوف اور صفت کے درمیان صرف ربط رہے گا، تعلق رہے گا بس، حالانکہ حقیقت میں صفت جو ہے وہ ضمیر نہیں ہوگی بلکہ صفت تو پورا جملہ بنے گا۔ ٹھیک ہے نا، جیسا کہ آپ نے کل جو جملے پڑھے تھے ان جملوں کو آپ دیکھیں، ایک جملہ ہے آپ کا جاء رجل ابوہ عالم، جاء رجل ابوہ عالم، جاء رجل ابوہ عالم، یہ جملہ دیکھیں آپ، اس میں لکھا ہے جاء رجل ابوہ عالم۔ ٹھیک ہے، یہ جاء الگ فعل ہو گیا، اس سے ابھی کوئی لینا دینا نہیں ہے ہمیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں صرف ابھی لینا دینا ہے رجل سے اور ابوہ عالم سے۔ اس مثال کے اندر جو ہمارا رجل ہے نا، رجل یہ موصوف ہے اور اس موصوف کی جو صفت آ رہی ہے وہ ابوہ عالم آ رہی ہے۔ کیا آ رہی ہے؟ ابوہ عالم، یہ پورا جملہ اس کی صفت ہوگا۔ یہ کس طور پر ہوگا؟
تو جملہ اس طور پر ہوگا ابو مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا ہوگا، اور عالم یہ خبر بنے گا اس کی، یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے تب رجل کی یہ صفت بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں رجل جو کہ موصوف ہے یہ مفرد ہے، اور آگے جو جملہ اس کی صفت کر رہا ہے وہ مرکب ہے، ٹھیک ہے نا، مرکب ہے۔ تو اب مفرد کی صفت مرکب بن رہا ہے، اس میں مطابقت کیسے ہوگی؟ تو فرما رہے ہیں ایک ضمیر ہوگی جو کہ مفرد کی طرف یعنی موصوف کی طرف لوٹ رہی ہوگی، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے بس مطابقت ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب آپ تمام اسلامی بھائی اس کی ترکیب دیکھیے بالکل دھیان سے۔ جاء فعل، ٹھیک ہے، جاء فعل ہو گیا آپ کا، رجل ہے آپ کا موصوف، ٹھیک ہے، اور ابو مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر بنے گا مبتدا، اور عالم یہ ہوگا آپ کا اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے یہ ہوگا خبر، اور ابوہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے اب یہ رجل کی صفت بنے گا، اور رجل موصوف اپنی صفت سے مل کر کے یہ جاء کا فاعل بنے گا، جاء فعل اپنے فاعل سے مل کر اب جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا، ٹھیک ہے پیارے اسلامی بھائیو۔ اب اتنے میں اگر کسی کے سمجھ میں کوئی بات نہ آئی ہے تو وہ بات چل رہی ہے ہماری موصوف صفت کے تعلق سے۔ اب اس میں قاعدہ نمبر 4 یہ بیان فرما رہے ہیں کہ موصوف جو ہے آپ کا موصوف، ٹھیک ہے، اگر یہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہے، کس کی؟ غیر عاقل کی، غیر عاقل سے مراد وہ چیزیں ہیں کہ جن کے اندر عقل نہیں ہوتی ہے، جیسے انسان اور جن کے علاوہ، انسان، جن، فرشتے، ٹھیک ہے، ان کے علاوہ جو چیزیں ہیں غیر عاقل، جیسا کہ جانور ہیں، ٹھیک ہے، اور کتابیں ہیں، اور گھر، اشیاء وغیرہ، یہ جتنی بھی چیزیں آئیں گی انسان اور جن کے علاوہ، فرشتوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں آئیں گی وہ ساری کی ساری غیر عاقل کہلائیں گی، ٹھیک ہے، غیر عاقل۔ جیسے آپ دیکھیں کتابن غیر عاقل ہے، جیسے آپ دیکھیں قلمن غیر عاقل ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے آپ دیکھیں قراستن یہ غیر عاقل ہے۔ تو یہ جتنی بھی غیر عاقل ہیں، ٹھیک ہے، جب غیر عاقل کی جمع مکسر لے کر کے آئیں گے آپ، جیسے کتاب کی جمع آپ کتب لے کر کے آئے، ٹھیک ہے، تو یہ کتاب کی جمع جو کتب ہے یہ کتب جمع مکسر ہے، کیونکہ آپ نے جمع کی 2 قسمیں پڑھی ہیں، ایک جمع سالم ہوتی ہے اور ایک جمع مکسر ہوتی ہے۔ جمع سالم اسے کہتے ہیں کہ جس میں واحد کا وزن سلامت رہے، اور مکسر اسے کہتے ہیں کہ جس میں واحد کا وزن سلامت نہ رہے۔ تو آپ دیکھیں کتبن کے اندر کتابن کا وزن سلامت نہیں ہے، کیونکہ یہ کتاب ہے، کاف پر زیر ہے، پھر تالف زبر تا ہے، پھر بعد و پیش بن ہے، کتابن، اور یہاں کتبن کاف پر پیش ہے، تا پر پیش ہے، با پر 2 پیش ہے، ٹھیک ہے نا، تو وزن بدل گیا، کیونکہ پہلے والے کا وزن ہے فعال اور دوسرے والے کا یعنی جمع مکسر کا وزن ہے فعل، تو وزن بدل گیا۔ تو جس جمع میں واحد کا وزن سلامت نہیں رہتا ہے تو وہ جمع مکسر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب کوئی اسم ایسا ہے جو کہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہے، کیا ہے؟ جمع مکسر، تو اب اس جمع مکسر کی جو آپ صفت لے کر کے آ رہے ہیں تو وہ صفت واحد لے کر کے آئیں گے یا جمع لے کر کے آئیں گے؟ تو اس کے تعلق سے فرما رہے ہیں کہ اس کی صفت اگر آپ واحد مؤنث لے کر کے آ جائیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک چیز ہو گئی آپ کی، جیسے کہ دیکھیں آپ اشجار، کیا؟ اشجار دکھاتا ہوں میں اب، اشجارن، اشجار، اشجار یہ جمع ہے شجرن کی، تو شجرن کی جمع تکسیر ہے اشجار، ٹھیک ہے، شجرن کی جمع تکسیر ہے اشجار۔ اب اس کی ہم صفت لے کر کے آ رہے ہیں، کوئی سی بھی صفت لے کر کے اگر ہم اس کی آ رہے ہیں، جیسے کہ ہمیں یہ کہنا ہے کہ پھلدار درخت، یعنی درخت کی صفت لے کر آنا ہے پھلدار، تو اب اشجار کی صفت ہم یہاں پر جمع مکسر لے کر کے آئیں یا کچھ اور لائیں گے تو کام چل جائے گا؟ تو فرما رہے ہیں کہ یہاں پر ہم اس کی صفت جو ہے واحد مؤنث لے کر کے آ جائیں گے تو درست ہو جائے گا، لہٰذا ہم یہاں پر اس کی صفت لے کر آئیں گے مثمرتن، کیا؟ مثمرتن، اشجار مثمرتن،